اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی گارڈین شپ اور کسٹڈی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے چند باتیں تھیں کہ بچوں کی دیکھ بھال، پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے میاں بیوی کے درمیان خوشگوار ازواجی تعلقات ضروری ہیں۔ میاں بیوی کے کشیدہ تعلقات اور آپس کی لڑائی جھگڑے جہاں پر دیگر خرابیوں کا باعث بنتے ہیں، وہیں پر بچوں پر تباہ کن منفی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے طلاق کو جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ترین عمل قرار دیا ہے اور کسٹڈی آف مائنر سمیت متعلقہ مسائل کی بابت تفصیلی احکامات جاری کیے ہیں، جو کہ پرسنل قوانین کے نام سے متعلقہ افراد پر ان کے جو فقہی مسلک کے مطابق ہی اپلائی ہوتے ہیں۔ بچوں کی کسٹڈی اور ان کی مال، ان کی ذات اور ان کی جائیداد کے لیے ولی کا تقرر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 5 کے تحت کسٹڈی کے جو مقدمات ہیں وہ فیملی کورٹس کے اندر ہی دائر کیے جاتے ہیں، جبکہ مائنر کی جائیداد کی جو گارڈین شپ ہے ان کے مقدمات چاروں صوبوں میں گارڈین کورٹس کی عدالت میں ہی دائر کیے جاتے ہیں۔ اب جہاں تک معاملہ ہے کسٹڈی کے رائٹ کا، تو بچوں کی کسٹڈی بنیادی طور پر والدین کا حق ہے، اور حنفی مسلک کے مطابق پرسنل لا کی اگر ہم حنفی اسکول آف تھاٹ کے پرسنل لا کی بات کریں تو یہ حق بیٹے کی صورت میں 7 سال تک اور بیٹی کی صورت میں بلوغت تک ماں کو حاصل ہوتا ہے، اور ماں کی غیر موجودگی یا اس کے نااہل قرار دیے جانے کی صورت میں کسٹڈی کا یہ رائٹ نانی یا پڑنانی، پھر دادی اور یا پھر پڑدادی، پھر حقیقی بہن کو، پھر ماں کی طرف سے سوتیلی بہن کو، پھر باپ کی طرف سے سوتیلی بہن کو، پھر اسی ترتیب سے ان کی بیٹیوں کو، پھر خالہ کو، پھر پھپھیوں کو، اور پھر اسی ترتیب سے ان کی بیٹیوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ان سب کی غیر موجودگی میں یا ان کے اپنے حق سے، کسٹڈی کے حق سے دستبردار ہو جانے یا نااہل قرار دیے جانے کی صورت میں یہ حق باپ کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ کی غیر موجودگی میں یا اس کے نااہل قرار دیے جانے کی صورت میں یہ حق دادا یا پھر پڑدادا کو، پھر حقیقی بھائی کو، پھر سوتیلے بھائی کو، پھر اسی ترتیب سے ان کے بیٹوں کو، پھر چاچاؤں کو، اور پھر اسی ترتیب سے ان کے بیٹوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ تاہم جہاں تک بچی کی حسانت کا کسٹڈی کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا محرم اور قابل اعتماد رشتہ ہو، اور ان سب کی غیر موجودگی میں یا ان کے نااہل ہو جانے کی صورت میں یہ پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ بچیوں کا معاملہ ہے، مائنر ہے، اس کے لیے عدالت کی ذمہ داری ہے کہ مناسب طریقہ کار کے مطابق ولی مقرر کرے۔ جبکہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق اگر ہم پرسنل لا شیعہ اسکول آف تھاٹ کو دیکھیں تو ماں کی حسانت کا حق بیٹے کی صورت میں 2 سال کی عمر تک اور بیٹی کی صورت میں 7 سال تک ہے۔ پھر یہ حق باپ کو منتقل ہو جاتا ہے، اور دوران حسانت ماں کی وفات کی صورت میں یہ حق باپ کو، یا پھر دونوں کی وفات کی صورت میں اگر دونوں فوت ہو جاتے ہیں تو یہ حق جو ہے وہ دادا کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیے گا
کہ کسٹڈی کا بنیادی اصول ہمیشہ سے ویلفیئر آف مائنر ہوتا ہے، اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے گارڈین شپ کے حوالے سے کسٹڈی کے معاملات میں، کہ کسٹڈی کا بنیادی اصول جو ہے وہ ویلفیئر آف مائنر ہے، اور کسٹڈی کے لیے بچوں کی عمروں کے تعین سے متعلق جو کسٹڈی کا بنیادی اصول ہے نا، ویلفیئر آف مائنرز، اور اسی ترتیب سے بچوں کی بہبود کا خصوصی خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ ابتدائی عمر میں بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش ماں اور اسی ترتیب کے مطابق دیگر رشتہ دار عورتیں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں، جبکہ 7 سال کی عمر کے بعد بیٹے کی تعلیم و تربیت اور بالغ بیٹی کی حفاظت کے لیے باپ اور دوسرے قریبی مرد رشتہ دار قابل ترجیح ہیں۔ تاہم پرسنل لا کے جو بھی ضابطے ہیں، شیعہ اسکول آف تھاٹ کے علیحدہ ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ کے علیحدہ ہیں، اور جو حقدار ہے کسٹڈی کا ان افراد کی ترتیب کو حتمی حیثیت تو حاصل نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں صرف اور صرف ویلفیئر آف مائنر کو ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ البتہ اس حوالے سے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی سیکشن 7، سیکشن 24 اور سیکشن 25 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی روح سے اب ان معاملات کا اطلاق بچے کی ویلفیئر کی شرط سے مشروط کر دیا جاتا ہے۔ بچے کی جو ویلفیئر ہے وہ کسٹڈی میں سب سے مقدم ہے، اور اگر کسی پیش آمدہ مسئلے میں عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ کسٹڈی کے جو مذکورہ قاعدے ہیں ان کا اطلاق کی صورت میں نابالغ بچہ کسی فائدے سے، کسی اہم ایشو سے محروم ہو سکتا ہے جو کہ بنیادی نوعیت کا ہے، تو پھر اس ترتیب سے انحراف کرتے ہوئے اس کی کسٹڈی اس فہرست میں سے کسی مستحق فرد کو یا کسی دیگر شخص کو جس میں ویلفیئر آف مائنر جو ہے وہ پریویل کر رہی ہو۔ اب والدین میں سے کوئی بھی فریق اس قاعدے کے مطابق حسانت کا حقدار ہونے کے باوجود اگر کسی وجہ سے بچے کی صحیح تربیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور دوسرے فریق کی طرف سے عدالتی چارہ جوئی پر حق حسانت کھو سکتا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس میں اصل چیز جو ہے وہ صرف ویلفیئر آف مائنر کو دیکھا جائے گا، اور کوئی ایسی معاملات نہیں ہیں۔ البتہ ویلفیئر آف مائنر کی حدود و قیود کو اگر آپ دیکھیں تو بچے کی ویلفیئر کے بارے میں فیصلہ کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہر کیس کے پورے حالات و واقعات کو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ سیکشن 17 جو ہے وہ دیکھنی عدالت اس پیرامیٹر میں دیکھتی ہے، اور بچے کی فلاح بہبود سے مراد اس کی دینی اور اخلاقی بہبود ہے، جس کے تعین کے لیے عدالت اس بچے کی عمر، اس کی جنس اور مذہب کے متعلق جو مجوزہ ولی ہے، اس کی اخلاقی اور مالی حیثیت، بچے کے ساتھ اس کے رشتے کی قربت، یہ تمام چیزیں عدالت دیکھے گی، اور ان سارے معاملات میں جو چیز دیکھنے والی ہے عدالت میں وہ سب سے اہم چیز ہے ویلفیئر آف مائنر، اور اس حوالے سے بچے کا اس مجوزہ ولی کے ساتھ موجودہ اور سابقہ تعلق اور وفات پا جانے والے والدین کی خواہش کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور بچہ اگر کسی فریق کو ترجیح دینے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس بچے کی ترجیحی رائے جو ہے اس پر بھی عدالت انڈر سیکشن 17 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 اس کو بھی غور کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 17 اور سیکشن 24 کو اگر ہم دیکھیں تو بچے کو اس فریق کی حسانت میں دے دیا جائے گا جو اس کی صحت، آسائش، خوشی اور تعلیم و تربیت کا زیادہ بہتر خیال رکھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے بیسک جو نوشن ہے دیٹ از دا ویلفیئر آف دا مائنر۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں صاحب کہ کسٹڈی کی راہ میں رکاوٹیں کون کون سی آتی ہیں، تو بچوں کی فلاح و بہبود کے پیش نظر کسٹڈی طلب کرنے والے والدین کے بعض حالات کو بچوں کی بہبود کے منافی قرار دیا گیا ہے، جن میں وہ پرسنل لا کی روح سے حسانت کے حقدار ہونے کے باوجود حق کے حسانت کو کھو دیتے ہیں۔ وہ حالات اور وہ صورتیں جو بچے کی ویلفیئر کے منافی ہونے کی وجہ سے والدہ یا کسی دیگر حسانت کی حقدار خاتون کو حق کے حسانت سے محروم کر سکتی ہیں۔
مثلا کسی اجنبی شخص کے ساتھ عورت کی شادی ہو جانا اور وہ اس بچے کا محرم نہیں ہے، اور عدالت کی رائے میں اس بچے کا اپنی ماں کی تحویل میں رہنا اس کی فلاح و بہبود میں جو ہے وہ نہیں رہ جاتا اگر، اور اس طرح سے یہ چیز بڑی اہم معاملہ ہے اور یہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ عورت کا کردار اور چال چلن درست نہ ہونا تاہم ناخواندگی اور صحت کی خرابی کی وجہ سے اسے حق حسانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ بیڈ کریکٹر کی خاتون ہے تو پھر بچے کی ویلفیئر اسی میں ہے کہ اس کے پاس بچہ نہ رہے، اور بچوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرنا، اس بچوں کی دیکھ بھال میں اگر غفلت کرتی ہے عورت تو پھر اس کو کسٹڈی نہیں دی جائے گی، اور بچوں کو اگر کوئی ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں پر جو باپ حقیقی سرپرست ہونے کے باوجود ان پر اپنی نگرانی اور اپنا کنٹرول نہ رکھ سکے گا، جو کہ بچے کی فلاح و بہبود میں سب سے اولین ضروری ہے، تو پھر بھی عورت اپنی کسٹڈی کا رائٹ کھو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جن صورتوں میں باپ قانونی طور پر لیگل گارڈین ہونے کے باوجود حق حسانت کھو سکتا ہے، وہ والد کا اگر کردار اور اخلاق درست نہیں ہے تو وہ اس کو حق حسانت سے محروم کر سکتا ہے، اور ان بچوں کے معاملے میں غفلت اور لاپرواہی کا معاملہ اگر باپ کرتا ہے تو پھر بھی وہ حق حسانت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام نہیں کرتا ہے تو پھر بھی والد جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈیز کے حق سے محروم ہو سکتا ہے، اور اگر اس شخص نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کی دوسری بیوی اور بچے ہیں، الا یہ کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ ان بیوی بچوں کی موجودگی میں بھی جو مائنر جن کی کسٹڈی وہ چاہ رہا ہے ان کی تعلیم و تربیت اور صحیح پرورش کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور اس کی بیوی کا رویہ باوجود اس کے کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہے منفی ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو اگر منفی ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ حق حسانت کھو سکتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کی ملاقات اور عارضی تحویل کا جو معاملہ ہے، تو اس حوالے سے صاحب والدین میں سے کسی ایک کی حسانت میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے فریق کو بچوں سے ملاقات اور ان کی عارضی تحویل کا حق حاصل ہے۔ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ سیکشن 12 کی روح سے گارڈین جج ان بچوں کے ساتھ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کی ملاقات کے وقت اور جگہ کا تعین کر کے اس سلسلے میں کسٹڈی رکھنے والے فریق کو ہدایت جاری کر سکتا ہے، اور اگر ان کی بہبود کے لیے بچوں کی بہبود کے لیے کہ وہ ضروری سمجھتا ہے تو انہیں مناسب وقفوں کے بعد ان کی عارضی تحویل بھی دے سکتا ہے، تاہم وہ اس کے ساتھ مانوس رہیں اور ان کے دل جو ہیں کسی قسم کا منفی جذبہ بچوں میں پیدا نہیں ہوتا جس وقت تک وہ عارضی تحویل میں رہ بھی سکتے ہیں۔ البتہ عدالت سے بچوں کی عارضی تحویل کا حکم جاری کروانے کے لیے جو اپیلانٹ ہے اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ایسا حکم جاری نہ ہونے کی صورت میں بچے کی فلاح و بہبود، بچے کی صحت یا بچے کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسا حکم نہ صرف کسٹڈی کے مقدمے میں کارروائی کے دورانیے میں بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ عدالت اپنے حتمی فیصلے میں بھی انٹرم کسٹڈی کے حوالے سے کوئی حکم جاری کر سکتی ہے۔ جہاں تک نابالغ بچوں کی ولایت، جائیداد کی ولایت کا معاملہ ہے، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ معاملہ ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں یاد رکھیے گا 2018 YLR پیج 782 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور جہاں تک نابالغ بچوں کی جائیداد کی ولایت کے قانونی حق کا معاملہ ہے تو یہ اس کے جو والد ہے ہی از دا نیچرل گارڈین، پہلی بات تو یہ ہے، اور اسلامک پرسنل لاء کی روح سے بچوں کی جائیداد کی ولایت کا پہلا حقدار جو ہے ان کا باپ ہے، پھر اس کا ولی، پھر دادا، اور پھر جس کے حق میں دادا وصیت کرے، دوسرے پھر قریبی رشتہ دار ہیں جیسے ماں، بھائی، چچا وغیرہ، ان کی جائیداد کے ان مائنرز کی جائیداد کے محافظ ہو سکتے ہیں، البتہ انہیں اس سلسلے میں کسی قسم کے تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، اور قانونی ولی کی عدم موجودگی کی صورت میں
ذہن میں رکھیے گا یہ بات کہ اگر ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی جائیداد کے تحفظ اور بقا کے لیے کسی مناسب شخص کو ان بچوں کی جائیداد کا ولی مقرر کرے، جس میں بچوں کی فلاح و بہبود کے پیش نظر ماں اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں مادری، ان کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اب جب عدالت کسی شخص کو قانونی ولی بابت جائیداد، مائنرز کی جائیداد کے حوالے سے اختیارات دے دیتی ہے، تو قانونی ولی بچوں کی جائیداد میں ان کی بہبود کا خیال رکھتے ہوئے کوئی بھی جائز تصرف کر سکتا ہے، جائز تصرف کر سکتا ہے، جس کے لیے وہ کسی عدالتی سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ البتہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ سیکشن 28 کہتا ہے کہ وصیت کے ذریعے مقرر شدہ ولی کے تصرفات وصیت میں اگر مذکورہ پابندیوں کے تابع ہوتے ہیں، تاہم اگر اسے عدالت کی طرف سے بھی متعلقہ قانون کے ذریعے، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ جو متعلقہ قانون ہے اس کے ذریعے ولی مقرر کیا گیا ہے، تو پھر مذکورہ پابندیوں کے پیش نظر اسے تحریری حکم کے ذریعے بچوں کی جو جائیداد ہیں اس میں مقررہ طریقے کے مطابق بعض تصرفات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اور اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ بچوں کی فلاح و بہبود کا ہے، اور قانونی ولی کو بچوں کی جائیداد میں ان کی فلاح و بہبود کے پیش نظر ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو ضرورت پیش آتی ہے بچوں کی فلاح و بہبود کے پیش نظر تو وہ اس جائیداد کو بیچ بھی سکتا ہے۔ مثلا اگر جائیداد کی دو چند قیمت مل سکتی ہو، مناسب قیمت مل رہی ہے اور بچوں کی ویلفیئر کے لیے یہ انیویٹیبل ہے، اور بچوں کے نان و نفقے کی خاطر جو ہے وہ کوئی بیچے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، تو پھر بھی اجازت لی جا سکتی ہے۔ اور بچے کے فوت شدہ والد کے ذمہ واجب الادا جو قرض ہے اس کی ادائیگی ہے، اور کوئی بندوبست نہیں ہو رہا ہے، تو پھر بھی عدالت اجازت دے سکتی ہے۔ اور فوت شدہ والد نے کسی کے حق میں وصیت کی ہو جس کی ادائیگی کے لیے اور کوئی بندوبست نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ جائیداد جو ہے بچوں کی وہ بیچی جا سکتی ہے۔ اور جائیداد کے اخراجات اس کی آمدنی سے اگر متجاوز ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اس جائیداد کو بیچا جا سکتا ہے، یا وہ جائیداد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، ضائع ہو جانے کا خدشہ ہو، یا جائیداد کسی نے غصب کی ہو اور اس کی واگزاری ناممکن ہونے کا معقول خطرہ موجود ہے، تو پھر بھی جو پراپرٹی ہے اس کو ڈسپوز آف جو ہے وہ کرنے کے مناسب احکامات جو ہیں وہ جاری کروائے جا سکتے ہیں۔ اب صحیح بات اس طرح سے کہ عدالت کی طرف سے مقرر شدہ ولی کے اختیارات جو ہیں بچوں کی فلاح بہبود، ویلفیئر آف مائنر کے پیش نظر ان کی جائیداد میں کوئی بھی جائز تصرف کر سکتا ہے۔ البتہ بعض تصرفات وہ عدالت کی پیشگی اجازت سے ہی کر سکتا ہے۔ البتہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی سیکشن 28 کو دیکھیں، 29 کو دیکھیں، تو مذکورہ جو ولی ہے جس کو عدالت نے باقاعدہ ولی مقرر کیا ہے جائیداد کا، وہ عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر ایسی غیر منقولہ جائیداد کے کسی حصے کو نہ تو مارٹگیج رکھ سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ اس کو ایکسچینج کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی جائیداد کے کسی حصے کو 5 سال سے زیادہ عرصے کے لیے یا ان بچوں کی بلوغت سے ماورا 1 سال سے زائد عرصے کے لیے کرائے پر دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم سیکشن 31 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کو دیکھیں تو عدالت کی طرف سے ایسے کسی بھی تصرف کی اجازت صرف بچے کی ضرورت یا بچے کی ویلفیئر یا بچے کے فائدے کے لیے ہی دی جا سکتی ہے، اور جن کا ذکر اب یہ تمام جو گراؤنڈز ہیں وہ عدالت اجازت دینے سے متعلق اپنے آرڈر میں کرے گی، مناسب باقاعدہ طور پر مناسب جو ہے وہ ریزن دے گی، اور اجازت دینے کا کوئی معقول وجہ جس میں مائنر آف ویلفیئر جو ہے وہ پریویل کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عدالت جب بھی تصرف کے لیے اجازت دے گی تو وہ کچھ شرائط مقرر کر سکتی ہے
یعنی عدالت کی منظوری کے بغیر ایسی فروختگی کو حتمی شکل نہیں دی جائے گی۔ ایسی جائیداد فروختگی کے بارے میں عدالتی اشتہار کے بعد عدالت یا اس کے مقرر کردہ شخص کے روبرو سب سے اونچی جو بولی دے گا، جو زیادہ آکشن کرے گا، اس کو فروخت کی جائے گی۔ عدالت ایسی شرط بھی لگا سکتی ہے۔ اور ایسی جائیداد جو ہے وہ زر پیشگی کے بدلے میں اجازت بنیادی طور پر ہیوی اماؤنٹ کا کوئی شورٹی جو ہے اس کے بدلے میں اس کے بغیر جو ہے کرائے پہ نہیں دی جائے گی، اس کا کوئی مناسب اچھا ایڈوانس لیا جائے گا اور ایسی شرائط پر دی جائے گی جس کے بارے میں عدالت کوئی بھی ہدایت جاری کر سکتی ہے۔ بنیادی جو مقصد ہے وہ بچوں کی ویلفیئر ہے، بچوں کی پراپرٹی کسی طرح سے ناجائز طور پر ڈسپوز آف نہ ہو جائے، اور فروختگی کے نتیجے میں ملنے والی ساری رقم یا اس کا کچھ حصہ عدالت کے حوالے کیا جائے گا، نہ کہ اسی کو جو عدالتی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق متعلقہ بچوں پر خرچ کیا جا سکے، یا ایسی رقم کو کسی کاروبار، کسی سیونگ اسکیم میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ عدالت اس طرح کی کسی قسم کی بھی کسی قسم کا کوئی شرط بھی لگا سکتی ہے۔ تو دوستو، جہاں تک معاملہ ہے گارڈین شپ آف پرسن اینڈ پراپرٹی کا اور کسٹڈی آف مائنر کا، اس حوالے سے جو بیسک حنفی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ اور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے معاملات ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں رلائے کروں گا 2014 CMR پیج 343 پہ، 2012 CLC پیج 1984 پہ، 2010 MLD پیج 790 پہ، اور اسی حوالے سے PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 1781 ہے، 2004 CMR پیج 1735 ہے، اور اسی طرح NLR 1996 سول ڈائجسٹ لاہور ہائی کورٹ پیج 578 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 1994 MLD پیج 1370 بھی جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز سے دیتا ہے۔ لیکن دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔